سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی جسمانی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے اور آپ کو فکر و پریشانیوں سے بچانے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ بہت اچھی رپورٹس آ رہی ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یقیناً اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوں گے اور اپنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اپنی زندگی کے بہترین وقت میں سے کچھ لمحات اپنے لیے بھی نکالیں۔ دیکھیے، ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، ہمیشہ، یا تو ہم کام کے لیے جیتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، یا ہم اپنے پیرنٹ کے لیے جیتے ہیں، یا ہم اپنی فیملی کے لیے جیتے ہیں۔ ہم اپنے لیے کوئی وقت نہیں نکالتے۔ اپنی جسمانی صحت کے لیے، اپنی روحانی صحت کے لیے، اپنی ذہنی صحت کے لیے، اپنے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں۔ اگر آپ خود خوش ہیں، اگر آپ خود پرسکون ہیں، اگر آپ کی جسمانی صحت اچھی ہے، اگر آپ ذہنی طور پہ بالکل فٹ ہیں، تو آپ زیادہ دوسروں کے لیے کام کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ 12 گھنٹوں میں سے 11 گھنٹے دوسروں کے لیے صرف کرتے ہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ اپنی جسمانی، اپنی روحانی، اپنی ذہنی صحت کے لیے وقف کیجیے۔ سب سے بہترین چیز جو آپ اپنی صحت اور کیریئر کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ سال میں کم از کم 3 ہفتوں کی چھٹی لے لیں۔ خواتین خانہ وہ بیچاری وہ تو 1 دن کی بھی چھٹی نہیں لے سکتی ہیں، وہ اگر بیمار بھی ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی طرح اٹھ کے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو لیکن ان کے ڈاکٹر برنارڈ کا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل صحت مند رہے تو کم از کم پورے سال میں 3 ہفتوں کے لیے چھٹی ضرور لے لیں۔ کچھ وہی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کی بات ہے کہ مجھے اپنا میڈیکل کے شعبے کا ایک ساتھی ایئرپورٹ پر نظر آیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چند سال بڑا ہے اور کافی مشہور بھی ہے، خاص طور پر جب سے بورس یلسن اس کے مریضوں میں سے رہا ہے۔ میں نے اس سے مختصر ملاقات کے دوران پوچھا کہ وہ ابھی بھی ادویات کی پریکٹس کر رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، ہاں، اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ پہلے تو اس کے جواب نے مجھے پریشان کر دیا کیونکہ مجھے اس پروفیشن کو چھوڑتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں سو کر جاگا اور میرے دل سے ڈاکٹری جاری رکھنے کی خواہش ختم ہو چکی تھی، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جہاز پر سوار ہونے کے بعد میں نے اپنے ساتھی کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کیا اور اچانک میں نے محسوس کیا کہ اس نے کس بنیاد پر یہ جواب دیا۔ کیونکہ ہم میں سے اکثریت اپنے شعبے کو جلدی چھوڑ نہیں سکتی۔ ہم نوکریاں چھوڑنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنی باہوش زندگی میں زیادہ تر یہی کام کیا ہوتا ہے اور پھر ریٹائرمنٹ پر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے سال بھر کے دوران اپنے کاموں سے چھٹی اور ایک حقیقی چھٹی کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر برنارڈ کہتے ہیں، میں نے ایک دلچسپ چیز پڑھی۔ یہ ذہنی دباؤ نہیں ہے جو ہمیں بیمار بناتا ہے، بلکہ تفریح کا نہ ہونا ہے۔ یعنی دیکھیں، انہوں نے وہی بات کہی کہ اگر ہم اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں نکالیں گے تو پھر ہمیں بیمار ہونا ہی پڑے گا۔ ہیمبرگ کے چھٹیاں گزارنے والے ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے تلاش کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے چھٹی کا تصور آرام دہ نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ 4 میں سے 1 چھٹی گزارنے کے دباؤ کا شکار ہو کر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پہلی انہوں نے یہ بتائی کہ ہم چھٹی غلط وقت پر لیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ چھٹی کا مقصد نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چھٹی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں کام کی مصروفیت سے متوازن قسم کے آرام و سکون کی طرف لے جائے۔ اگر کوئی شخص سارا سال کام کے دوران مسلسل دباؤ میں رہے تو اس کے لیے ایکشن سے بھرپور چھٹی کا تصور مشکل ہوگا۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی، ہم اپنی چھٹیوں کے لیے کم وقت دیتے ہیں۔
صرف 7% لوگ ایک وقت میں 2 ہفتوں سے زیادہ چھٹی لیتے ہیں۔ 47% لوگ 10 سے 14 دن کی گرمیوں کی چھٹیاں لیتے ہیں۔ 40% لوگ ایک ہفتے کی چھٹی لیتے ہیں۔ بہت سی مطالعاتی رپورٹوں کے مطابق چھٹیوں کو کم از کم 3 ہفتے تک چلنا چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں آرام میسر آ سکے۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ چھٹیاں ہوتے ہی ہم لوگ چھٹیوں کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تمام سڑکیں اور راستے ٹریفک کے رش کی وجہ سے جیم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کی رائے میں ایسا کرنا ایک ذہنی بوجھ میں اضافہ کرتا ہے۔ کام پر آخری دن اور چھٹیوں کے درمیان 2 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ موسم اچھا آیا تو سارے کے سارے ساحل سمندر کی طرف دوڑ پڑے۔ پتہ یہ چلا کہ وہاں تک جاتے جاتے آدھا دن ٹریفک کی نظر ہو گیا، آدھا دن ٹینشن کی نظر ہو گیا، وہاں پہنچے تو تھک کے چور ہو گئے، نہ کچھ انجوائے کر سکے، نہ کچھ سکون پا سکے، نہ خاموشی سے بیٹھ سکے، نہ سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہو، بلکہ وہی بھاگ دوڑ، واپسی کی بھاگ دوڑ پھر شروع ہو گئی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 3 ہفتے کی چھٹی لی ہے اور آپ کو کہیں جانا ہے تو فوراً نہیں جائیں، بلکہ 2 دن بہت آرام و سکون سے اپنے گھر پہ گزاریں، اس کے بعد کہیں جو آپ نے پلان بنا ہے کہیں جانے کا سوچیں۔ اچھا، پھر چوتھی بات انہوں نے کیا بتایا کہ چھٹیوں میں آرام ملنا چاہیے، مہم جوئی بھی ہونی چاہیے، تعلیمی ماحول ہونا چاہیے، چھٹیوں کو پرسکون فیملی اور بھرپور ازدواجی زندگی کا مظہر ہونا چاہیے۔ عموماً چھٹیوں سے ہماری ایسی توقعات ہوتی ہیں جو کہ پوری ہونا بہرحال مشکل ہے۔ بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سارا سال میں جو کمی رہی ہے اس کی تلافی ان چھٹیوں میں ہو جائے گی۔ کمپیوٹر انڈسٹریز کے علاوہ سیاحت دنیا میں سب سے بڑی ابھرتی ہوئی انڈسٹری ہے۔ ہر سال تقریباً 500 ملین لوگ دنیا میں سیاح بن کر چل پڑتے ہیں اور وہ اپنی خرچ ہونے والی آمدنی کا 13% اوسطاً خرچ کرتے ہیں۔ تمام دنیا میں تقریباً 100 ملین افراد براہ راست یا بلا واسطہ ٹورسٹ انڈسٹری سے اپنی زندگی کے اسباب تلاش کر رہے ہیں۔ برطانوی لوگ اس دور میں سب سے آگے ہیں۔ ہر 3 میں سے 1 کتاب چھٹی کا بہترین پیکج پیش کرتی ہے۔ ان کی من پسند منزل اسپین ہے۔ چھٹیوں کا پروگرام ترتیب دینے والا ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔